محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ نکلا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا باپ ایک غیرت مند پٹھان تھا۔ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ مجھے مار کر خود بھی مر جاتا، اس لیے میں گھر سے بھاگ نکلی۔ میں ندی کے کنارے کھڑی تھی تاکہ اپنا خاتمہ کر لوں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا ننھا سا بچہ پانی میں بہتا ہوا جا رہا ہے۔ انسانیت کے ناطے میں نے فوراً اسے پانی سے نکال لیا، اور جب مجھے معلوم ہوا اس بچے کا باپ کون ہے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا اسی سے نکاح تھا، لیکن کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی تھی، کیونکہ پری پری کہاں ہو تم؟ بسمہ کی آواز سن کر میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ مجھے پکارتی ہوئی میرے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ اماں جان شاید نماز پڑھ رہی تھیں۔ دروازہ شاید بادل نے کھولا تھا۔ مجھے بستر پر لیٹا دیکھ کر بسمہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تم 3 دن سے اسکول نہیں آ رہی۔ پرنسپل صاحب نے مجھے تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بسمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرے ذہن میں تیز آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے کہ بسمہ بھی پرنسپل صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کیا اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ میں جب چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی تو بسمہ میرا ہاتھ پکڑ کر ہلانے لگی اور کہنے لگی، کچھ تو بولو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے جواب دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار نہیں اتر رہا۔ اماں جان دوائی بھی لائی تھی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تم سر سے کہو کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں تب ہی سکول آ جاؤں گی۔ بسمہ نے پیار سے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ وہ تو پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے کہ پری کبھی چھٹی نہیں کرتی۔ جاؤ اس کا اتا پتہ کرو، شاید وہ کسی مسئلے مسائل میں گرفتار ہو، اور انہوں نے دیکھو تمہارے لیے ایڈوانس میں سیلری بھی بھیجی ہے۔ بسمہ نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں بسمہ سے کہا، تم اماں جان کو مت بتانا کہ سر نے میری سیلری ایڈوانس بھیجی ہے۔ تم کو تو جانتی ہو کہ میرے گھر والے پرانے خیالات کے لوگ ہیں، کہیں اسے کوئی غلط مطلب ہی نہ سمجھ ڈالے۔ بسمہ نے مجھے سکون سے جواب دیا، تم پریشان مت ہو، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے تم ویسے ہی کر لینا۔ جب ہی باہر سے اماں جان آتی دکھائی دی تو بسمہ نے جلدی سے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ اماں جان نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیا تھا۔ اماں جان نے جلدی جلدی بسمہ کے لیے کھانا لگا دیا۔ وہ انکار ہی کرتی رہ گئی تھی۔ یہ اس شہر میں میری واحد دوست تھی، اس لیے اماں جان کو بھی اس سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ بسمہ بھی اسکول سے واپسی پر سیدھا میرے گھر چلی آئی تھی۔ اس نے بھی اس لیے اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اماں جان نے مجھ کو سہارا دے کر بٹھایا تھا، اور میں بھی 2-4 نوالے کھچڑی کے لے چکی تھی۔ کھانا کھا کر بسمہ نے ٹائم دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ بسمہ اماں سے اجازت لے کر مجھ سے مل کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئی تھی۔ اماں جان نے مجھے دوائی دی، اور میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان مجھے نیند آ رہی ہے، تو اماں دروازہ بند کر کے باہر کو چلی گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تکیے کے نیچے سے لفافہ نکالا اور اسے کھول کر دیکھنے لگ گئی تھی تو اچانک ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ انہی پیسوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پرچی نکل کر گری۔ میں نے فوراً اس پرچی کو کھول کر دیکھا۔ میری جان، تمہاری جدائی ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی تمہیں میرا پیغام ملے جلدی سے واپس سکول پہنچ جاؤ، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے اور میرے پیار کے لمحات میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ پیغام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ اس شخص نے مجھے صاف اور واضح انداز میں دھمکی دی تھی۔ پرچے کی دوسری طرف ایک نمبر لکھا تھا، اور نیچے لکھا تھا، پیغام مل جائے تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں جان اب کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گئی ہوں گی، اور بادل تھوڑی دیر میں ٹیوشن پر چلا جائے گا، اس لیے میں
دھڑکتے دل کے ساتھ 4 بجنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی 4 بجے باہر کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنائی دی، بادل ٹیوشن پر جا چکا تھا۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل فون نکالا اور دیے گئے نمبر پر دھڑکتے دل کے ساتھ فون کرنے لگ گئی تھی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی اور وہ شخص بےتابی سے ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ میں ہچکی لے کر رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر سر نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو پری گل، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں مانتا ہوں کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو، لیکن تمہاری خوبصورتی کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگا سکتی ہے۔ تمہاری سبز آنکھیں دیکھ کر میں پہلے ہی دن تم پر مر مٹا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مانا کہ میرا انداز غلط تھا، لیکن انسان بہک کر غلطی کر ہی دیتا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات کبھی کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں خود کو نہیں روک پاؤں گا کوئی غلط قدم اٹھانے سے۔ اگر تم مجھے چھوڑنے کی کوئی بھی کوشش کی تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، کبھی کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں آنے دوں گا، بس تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سر، ہم غیرت مند پٹھان ہیں۔ اگر میرے گھر میں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے میری عزت خراب کی ہے تو وہ آپ کو اور مجھے دونوں کو مار ڈالیں گے۔ میرے بابا جان ایک قبائلی ہیں، انہیں اپنی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں، لیکن سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسی زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ پلیز سر، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ فارس رضوی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، دیکھو لڑکی، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر شاید تم جیسی لڑکیوں کو پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اس عزت کی فکر کرو جو اب باقی ہی نہیں رہی۔ اگر تم 3 دن کے اندر واپس سکول نہ پہنچی تو تمہارے حسن کے جلوے انٹرنیٹ پر ہر شخص دیکھ رہا ہوگا۔ یقین نہیں ہوتا تو میں تمہیں وہ خوبصورت ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ میں سر کو روکتی ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ کال بند کر کے جا چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میرے واٹس ایپ پر پیغام موصول ہوا، اور جیسے ہی میں نے ویڈیو اوپن کی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اب مجھے ویڈیو کال کی جا رہی تھی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے کال ریسیو کر لی تھی۔ دوسری طرف فارس مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر بہت پیار سے کہنے لگا، مجھے بسمہ کا میسج ملا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، دوائی کھاؤ اور جلدی جلدی ٹھیک ہو کر سکول پہنچو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نے فون کو پاور آف کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگ گئی تھی۔ کاش ہم لوگ اس شہر میں آئے ہی نہ ہوتے۔ کاش میں دوسری لڑکیوں کی طرح ان پڑھ ہی رہ جاتی۔ کاش میں نے اسے اسکول میں نوکری کی غلطی ہی نہ کی ہوتی۔ کاش میں نے فارس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس کی چکنی چوپڑی باتوں پر اعتبار ہی نہ کیا ہوتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے محبت بھرے وعدے جھوٹ نکلیں گے، اور وہ محبت کے نام پر صرف اور صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں بے اختیار رو رہی تھی، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتری اسی میں تھی کہ میں اس کے اشاروں پر چلوں۔ اب تو مجھے بسمہ پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ہی مجھ سے دوستی کر کے مجھے اسے سکول میں نوکری دلوائی ہو، اور جان بوجھ کر ہی میرے گھر میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہو تاکہ میں ان لوگوں سے بچ نہ سکوں۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی غم و غصہ ابھرنے لگا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال اٹھا کہ بسمہ بھی ٹھیک ٹھاک خوبصورت لڑکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فارس جیسے بھیڑیے کا شکار ہو چکی ہو، اور اسی مجبوری میں وہ بلیک میل ہو کر پچھلے 4 سال سے اس جگہ پر نوکری کر رہی ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ 3 روز کے بعد میں سکول پہنچی تو سر نے سب کے سامنے مجھے آفس میں بلایا۔ میری ساتھی ٹیچرز میری خیریت معلوم کر رہی تھی، کیونکہ میرے چہرے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ میری طبیعت شدید خراب ہے۔ سر نے ایڈمن اور انچارج کو کہہ دیا تھا کہ مس پری گل کچھ دن کی چھٹی پر جا رہی ہیں، اور پھر ان کے سامنے ہی مجھے گھر چھوڑنے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے تھے۔
میں مکمل طور پر ان کے سامنے ہار مان چکی تھی۔ میں نے اس شخص کو اس محبت کے واسطے دیے جس کا دعویٰ کر کے اس نے میرا اعتماد حاصل کیا تھا، اور پھر دھوکے سے میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔ لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب یہ سلسلہ یوں ہی چلنا تھا۔ اب بظاہر گھر والوں کی نظر میں اسکول پڑھانے جاتی تھی، لیکن کبھی میں مستقل ان کے فلیٹ پر ہوتی اور کبھی کسی اور جگہ۔ وہ شخص بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے روز اپنے قریب نہیں رکھا، لیکن اسے میرے ساتھ سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات میری خوش قسمتی سمجھی جائے۔ میں نے اس کی منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ بسمہ بھی اس کا شکار ہو چکی ہے، اور اب میرے جیسی معصوم لڑکیوں کو گھیر کر دوستی کے جال میں پھنسا کر پہلے اسکول میں جاب دلواتی ہے، اور پھر لڑکیوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح 4 ماہ گزر گئے۔ پچھلے کئی روز سے میری طبیعت شدید خراب ہو رہی تھی۔ کافی روز ہو گئے تھے فارس نے مجھے فلیٹ پر نہیں بلایا تھا، اور میں اب سکول باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ اچانک بریک ٹائم میں میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے بری طرح سے الٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری ساتھی ٹیچرز نے مجھے سنبھالا اور پرنسپل کے آفس میں لے جا کر بٹھا دیا۔ فارس کچھ روز سے سکول میں تھوڑا ہی وقت گزار رہا تھا۔ وہ شاید اب کہیں اور کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا، کیونکہ اسکول میں آنے والی نئی ٹیچر حرین بھی پچھلے کافی وقت سے اس کی توجہ اور مہربانیوں کا شکار بنی ہوئی تھی، اور پچھلے 3 روز سے مسلسل حرین بھی اسکول سے غیر حاضر تھی، اور فارس بھی بسمہ کی نام نہاد دوستی اب بھی قائم تھی۔ وہ فوراً پرنسپل کے آفس میں پہنچی اور مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایڈمن نبیلہ سے چھٹی لی اور مجھے لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا پہنچی تھی۔ اس ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اسے سن کر ہم دونوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ بسمہ کے چہرے پر بھی دکھ اور افسوس کے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر سوالیہ نظروں سے ہمارے پریشان چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی، تو بسمہ نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ میری نند ہے، اور میرا شوہر ابھی یہ نہیں چاہتا کہ بچہ پیدا ہو۔ یہ بات سن کر وہ ڈاکٹر، جو کافی عمر کی ایک پختہ عورت تھی، شک بھری نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ بسمہ نے دبے الفاظ میں اسے مدد کی درخواست کی، تو اس نے ہمیں فوراً کلینک سے نکل جانے کا کہا تھا۔ اس کے چبھتے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں جیسے سیسا انڈیر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ جب اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں میں رونتی ہو، اس وقت یہ خوف نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی عزت کی نیلامی کر رہی ہو، اور پھر تمہیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں ایسا کوئی کام کاج نہیں کرتی۔ جب گناہ کیا ہے تو اب اس کی سزا بھی بھگتو، اور جس عاشق کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جاؤ جا کر اسے بتاؤ، اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر کے اپنی آخرت مزید خراب نہ کرو۔ آنسو میرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بابا جان کو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے فوراً مار ڈالتے اور پھر خود بھی مر جاتے۔ میں نے کلینک سے نکلتے ہی فارس کو کال کرنا شروع کر دی، لیکن اس نے میرا نمبر شاید بلاک کر رکھا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی اس کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بسمہ نے اپنے نمبر سے اسے فون کیا اور اس سے ساری صورتحال بتا دی، تو اس نے بسمہ سے کہا کہ اپنی دوست سے کہو اس معاملے کو یہیں ختم کر دے، اسے اس کا خرچہ پانی مل جائے گا۔ بسمہ اسے ڈاکٹر کی بات بتانے ہی لگی تھی کہ وہ فون بند کر کے چلا گیا۔ اب وہ بسمہ کی کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہم دونوں اسکول جانے کی بجائے بسمہ کے گھر چلے گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بسمہ بالکل اکیلی رہتی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائی بھابھی نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے بسمہ سے شکوہ کیا کہ جب وہ خود اس کا شکار ہو چکی تھی تو اس نے ایک لڑکی ہو کر مجھے اس گہری دلدل میں کیوں گھسیٹا، تو وہ بے اختیار ہو کر رونے لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بوڑھی ماں بیمار تھی۔ جب وہ بھائیوں کی طرف دیکھتی تو بھائی ہر چیز سے لا تعلق ہو چکے تھے۔
مجبوری میں اپنی ماں کی دوائیوں کا خرچ اٹھانے کے لیے وہ فارس کے سکول پہنچی تھی، جو کافی بڑا اور مشہور سکول ہے۔ اس نے اپنی مجبوری بتا کر نوکری کی درخواست کی تو فارس نے فوراً اسے میٹرک کلاس کے لیے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے بھاری رقم دیتا اور کہتا کہ وہ یہ سب خدا ترسی کے لیے کر رہا ہے۔ ایک روز فارس نے اسے کہا کہ اسے اسکول مینجمنٹ کے لیے ایک تجربے کار اور مخلص ٹیچر کی ضرورت ہے، اور اس طرح فارس نے اس کا اعتماد حاصل کر لیا، اور اگلے روز وہ اسکول کی دوسری بلڈنگ دکھانے کے بہانے بسمہ کو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اور پھر بسمہ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا۔ جب تک بسمہ کی ماں زندہ رہی وہ ان کی ذمہ داری پوری کرتی رہی۔ ماں کے مرتے ہی بھائیوں نے اس کی شادی ایک رشتہ دار سے کروا ڈالی جو کوئی کام کاج نہ کرتا اور بسمہ کو ہر بات کے لیے مجبور کرتا۔ ایک روز نشے کی حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان سے چلا گیا تو بسمہ بیوہ ہو کر ایک بار پھر سے بے سہارا ہو گئی۔ تو فارس نے اس کا خرچ اٹھایا اور کوئی بھی بھائی اسے لینے کے لیے نہیں آیا۔ تب سے اکیلی وہ اس گھر میں رہتی ہے اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ فارس کی بات مان لیتی ہے۔ میں چھٹی کے وقت اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ میری کوشش تھی کہ میرے گھر والوں کو میری طبیعت کی خرابی کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایڈمن نبیلہ کا میسج ملا کہ کل سے میں سکول نہ آؤں، وہ میری سیلری بسمہ کے ہاتھ بھجوا دیں گی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے باہر بابا جان کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیوی قبائلی علاقے میں موجود تھی، اس لیے کم کم ہی ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ ان کے کزن کی بیٹی کی شادی ہے قریبی گاؤں میں، اور ان لوگوں نے سب کو بلایا ہے۔ میں جو پہلے ہی پریشان تھی یہ سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیر ہم لوگ بابا جان کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ شادی کی رسموں کے دوران مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بیٹی کے لیے باپ کی عزت اور اس کی دستار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو مار ڈالوں۔ وہیں پر میرا ایک رشتہ دار مجھے بہت غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا سی رہی تھی کہ کہیں اسے کچھ اندازہ تو نہیں ہو گیا۔ جس روز میری کزن کی مہندی تھی اس روز ایک رسم کے لیے سبھی کو 7 الگ الگ نلکوں سے پانی لانا تھا، جس سے مہندی کی رسم میں گھڑے میں پانی جمع کر کے دلہن کو اسی پانی سے مہندی گھول کر لگائی جانی تھی۔ یہ کوئی 7 سہاگنوں والی رسم تھی۔ شاید جب میں باقی عورتوں کے ساتھ گاؤں سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے قریب سے ایک ندی بھی گزرتی ہے۔ چھوٹے موٹے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی یہ ندی نہ جانے کس طرف جا رہی تھی۔ ندی کے پانی کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ یہ بہت گہری ہے۔ میرے ذہن میں اچانک سے ایک خیال پیدا ہوا اور میں جان بوجھ کر ساری عورتوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں ایک پتھر کی اوٹ لے کر بیٹھ گئی، اور جب مجھے باقی عورتوں کی آوازیں کافی دور جاتی ہوئی محسوس ہوئیں تو میں چپکے سے چلتے ہوئے ایک اونچے پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ بچپن سے لے کر اب تک ماں بابا کے لاڈ پیار کے جو بھی لمحات میری نظروں کے سامنے سے چل رہے تھے میں بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے چھوٹے بھائی بادل کا خیال بھی آ گیا۔ جب وہ بڑا ہوگا اور کوئی اسے اس کی بہن کی وجہ سے طعنہ دے گا تو اس پر کیا بیتے گی۔ میرے گھر والوں کو کہیں پر بھی منہ دکھانے کے لائق تو نہیں رہیں گے، اور میرے بابا جان میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ ان کی بیٹی کو سنبھال ہی نہ سکی اور خاندان کی عزت پر داغ لگا دیا۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس ذلت بھری زندگی سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ندی میں کود گئی۔ یہ ایک تیز رفتار ندی تھی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ میرا سر ارد گرد کے پتھروں سے لگ رہا تھا اور مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک نوکیلے پتھر پر میرا سر تیز رفتار پانی کی وجہ سے جا کر لگا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا
جیسے سورج کی تیز روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے توکل پانی میں چھلانگ لگائی تھی، یعنی مجھ سے تو موت بھی ناراض نکلی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا تو یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی۔ شاید اس ندی میں بہتے ہوئے میں بہت دور تک نکل آئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میں وہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، میں یہ کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو یہاں تو پانی بھی گہرا نہیں تھا، ندی بالکل پرسکون بہہ رہی تھی۔ کیا میں گھر سے بہت دور نکل آئی ہوں؟ میرے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی میری گمشدگی سے، اور لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا۔ ابھی ایک دم مجھے پانی سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دور میں مجھے پتھروں سے نیچے اترتے ہوئے پانی کے پاس ایک بچہ دکھائی دیا، جو کہ سفید کپڑے میں بندھا ہوا تھا، پانی کے زور پر تیرتا ہوا روتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک دم سے ممتا کا احساس جاگا، اور میں تیزی سے پانی میں گھس کر اس بچے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں میں نے وہ بچہ پانی سے نکال لیا۔ وہ بچہ میری گود میں پہنچتے ہی چپ ہو گیا۔ میرے پاس خود بھی کوئی دوپٹہ نہیں تھا، اور بچہ بھی پوری طرح سے گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے فوراً اس کے بندھے ہوئے کپڑوں سے نکالا، اور وہ کپڑے اور اس کا لباس اتار کر اسے دھوپ میں پتھر پر پھیلا کر اسے اپنی گود میں لے کر گرمائش دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگوں کے شور کی آواز آتے ہوئے سنائی دی، جیسے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ مجھے 2-3 لوگ پتھروں پر سے بھاگتے ہوئے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ وہ لوگ بھی شاید مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے میں ڈری سہمی اسی پتھر پر بیٹھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہانپتے کانپتے وہ لوگ میرے سر پر پہنچے، اور میری گود میں اس بچے کو دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور فوراً مجھ سے وہ بچہ لے لیا۔ میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اور وہ لوگ قبائلی پٹھان تھے۔ ان میں سے ایک نے فوراً اپنے سر سے چادر اتار کر میری طرف بڑھائی، اور میں فوراً چادر میں چھپ گئی تھی۔ ایک نوجوان اس بچے کو اپنے گلے سے لگا کر چومے چلے جا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، جو پتھر پر تقریباً سوکھ چکے تھے، اور اس نوجوان نے لپک کر وہ کپڑے اٹھا کر بچے کو پہنا لیے۔ وہ شخص میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ تو میں نے اسے فوراً جواب دیا کہ میرا نام پری گل ہے۔ میں کل رات گاؤں میں کسی کی شادی میں مہمان تھی۔ مہندی کے لیے پانی لینے لڑکیاں اور عورتیں جا رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا۔ میں سب سے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ میں نے بہت شور شرابہ مچایا، لیکن شاید کسی نے میری آوازیں ہی نہیں سنی، اور پھر میں پتھروں پر سر لگنے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی، اور جبھی اس بچے کے رونے کی پکار سن کر میں نے اسے بہتے ہوئے پانی سے نکال لیا۔ وہ سب لوگ میری بات سن کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے، اور اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس جگہ مہمان آئی تھی۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں کا نام معلوم تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا ظاہر کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں پر آئی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں چل دیے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ پانی میں گرنے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے مجھے کچھ عجیب و غریب سی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس بات سے قطعاً انجان تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور وہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ صرف وہ نوجوان جس کے پاس بچہ تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں خود اپنی حالت دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ تکلیف سے زیادہ شرمندگی کا احساس مجھے رلا رہا تھا۔ ہم ان کے گاؤں پہنچے تو وہ شخص فوراً مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں پر اس کی ایک چھوٹی بہن اور اندھی ماں موجود تھی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ میری ماں گاؤں کی عورتوں کا علاج معالجہ کرتی ہے۔ تمہیں اس وقت جس مدد کی بھی ضرورت ہو تو ماں سے کہہ سکتی ہو۔ میں یہ سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر میں نے
دل میں ایک حل سوچا اور مطمئن ہو گئی تھی، جب اس شخص کی ماں اندھی ہے تو اسے کیا معلوم ہوگا۔ وہ جو بچہ پانی میں بہتا ہوا ملا تھا وہ اس شخص کی پہلی بیوی کا بچہ تھا، جو کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے میکے جا بسی تھی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اپنے بچے کو گھر لے جائے۔ جب اس نے طلاق دینے سے انکار کیا تو اس کے ظالم ماموں نے وہ بچہ جان بوجھ کر پانی میں پھینک دیا تھا۔ اس بات پر دونوں گاؤں کے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور اس کے ماموں کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس لڑکے کے دوستوں اور عزیزوں نے، لیکن وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بچے کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا گیا، اور شکر ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور وہ بچہ میں نے پانی سے نکال لیا تھا۔ یہ بھی خدا کا بہت بڑا معجزہ تھا، شاید اسے اس معصوم کی جان بچانی تھی، ورنہ میں اس سنسان جگہ پر کس طرح سے موجود ہو سکتی تھی۔ میں جب سے یہی بات سوچے چلی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میرا زندہ بچ جانا اس لیے ضروری تھا کہ مجھے اس معصوم کی جان بچانی تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، خالہ، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن جب میں حیران و پریشان رہ گئی جب اس عورت نے میری نبض پکڑ کر دیکھنی شروع کر دی، اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس عورت نے مجھے کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں خوف کی شدت سے لرز رہی تھی۔ میری خاموشی پر وہ عورت ایک دم نرم لہجے میں بولی، اگر تم مجھے سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میرا دل بھی احساس جرم اور ندامت سے چور چور تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اسے سب کچھ سنا دیا، اور اسے کہا تھا کہ اگر آپ میری مدد کر سکیں تو مجھ پر یہ احسان ہوگا، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ایک بار تو ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن بار بار تو نہیں نا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، تم نے یہ گناہ جان بوجھ کر کیا تھا یا کسی مجبوری نے؟ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا، یہ سب کچھ دھوکے اور فریب کے ساتھ میرے ساتھ کیا گیا، اور پھر مجھے زور زبردستی مجبور کر کے ان لوگوں نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ میں کوئی بری لڑکی نہیں تھی، اور اب میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جینا بھی نہیں چاہتی۔ اگر میرے بابا جان کو معلوم ہوا تو شاید وہ میری اور میری ماں کی جان لے لیں اور خود بھی زندہ نہ رہے۔ اس عورت نے گردن ہلائی اور اٹھ کر دروازے کے دیوار کے سہارے باہر کو چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ اس نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑا تو میں نے دیکھا کہ اس میں گرم گرم دودھ تھا۔ اس نے کوئی دوائی اس دودھ میں ملائی اور مجھے کہا، یہ چپ چاپ پی جاؤ اور خاموشی سے اندر لیٹ جاؤ۔ میرا بیٹا شام سے پہلے گاؤں نہیں لوٹے گا، اور تب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اب بدلے میں مجھے بھی تمہاری ایک مدد چاہیے ہوگی، لیکن یہ بات میں تمہیں شام کو ہی بتاؤں گی۔ میں خاموش رہی۔ وہ بوڑھی نابینا عورت میرے لیے ایک فرشتہ بن کر چلی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد، شدید تکلیف کے بعد، اس عورت نے مجھے فوراً سے سنبھال لیا، اور یوں مجھ گناہ گار کا راز اس بوڑھی عورت نابینا کے ذریعے دنیا کی نظروں میں آئے بغیر ہی دفن ہو گیا تھا۔ میں نے اس بوڑھی نابینا عورت کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے لیے کوئی فرشتہ ہے جنہوں نے میری مدد کی، آپ مجھ سے جو بھی کہیں گی میں کروں گی۔ تو اس عورت نے نرمی اور ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا اور چپ چاپ باہر کو چلی گئی تھی۔ میں پورے 10 روز ان لوگوں کی مہمان رہی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس شخص کا نام گل خان تھا۔ وہ ایک خوبصورت پٹھان نوجوان تھا۔ دراصل اس کی بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن، جس کی عمر ابھی صرف 13 سال تھی، اس کی شادی اس کے سالے سمندر خان سے کر دی جائے، جو عمر میں لگ بھگ 35 سال کا تھا، اور یہ بات شادی سے پہلے طے نہیں کی گئی تھی۔ اب وہ لوگ جان بوجھ کر انہیں بلیک میل کر رہے تھے، اور کل خان اپنی بہن زرمینا کا رشتہ سمندر خان سے کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ دونوں گھروں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا،
اور زرمینہ کی عمر بھی ابھی بہت زیادہ کم تھی، بس اسی بات پر اس کا سسرال بلیک میل کر رہا تھا۔ گل خان نے اپنی بیوی مرجان کو طلاق دے ڈالی اور اس کا بچہ اس کی بوڑھی ماں سنبھال رہی تھی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کے سارے کام کاج خود کر رہی تھی۔ یہ بچہ ہی مجھے دوسری زندگی دے کر چلا گیا تھا۔ گل خان بار بار مجھے اس گاؤں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی ماں کے مشورے پر ہی میں نے اسے اپنے باپ کا نام اور اپنے رشتہ داروں کا نام بتا دیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں زرمینہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بنا رہی تھی کہ گل خان گھر آیا۔ اس نے خوشی خوشی اپنی ماں کو بتایا کہ پری گل کے والد اور رشتہ دار مل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کچھ ٹھنڈے سے ہو گئے، لیکن جب وہ لوگ میرے سامنے آئے تو میرے بابا جان نے جتنی محبت پیار سے مجھے گلے سے لگایا تھا، میرے سارے ڈر خوف ختم ہو گئے تھے۔ گل خان کی ماں نے بہت احسن طریقے سے میرے والد صاحب کو بتایا کہ کیسے مہندی کی رسم کے دوران میں پاؤں پھسل کر پانی میں جا گری اور سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان تھا کہ پانی کے بہاؤ میں بہہ کر بھی مجھے کچھ نہ ہوا۔ اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کے واقعے کے بارے میں بھی بابا جان کو بتا دیا۔ بابا جان نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھے لے کر اپنے ساتھ گھر چل دیے تھے۔ چند دن بعد ہی بابا جان نے بتایا کہ وہ میرا نکاح کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ سر جھکا دیا۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اسی شہر میں ایک مکان میں جا اتری۔ میں نے اب تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ گل سمندر خان کا نام سن کر میں کچھ حیران و پریشان تھی کہ یہ کون ہے، اور پھر کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی تھی۔ گل خان نے اپنا بچہ لا کر میری گود میں رکھ دیا تھا۔ میری آنکھیں تشکر کے ساتھ بھیگ گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے میری زندگی بدل کر رکھ ڈالی تھی۔ چند دن کے بعد گاؤں سے زرمینہ اور اس کی ماں بھی شہر کو چلے آئے تھے۔ میرے بابا جان نے گل خان کو اسی روز میرے لیے پسند کر لیا تھا اور خود ہی اسے شہر میں لکڑیوں کا کام کروایا تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کے سمجھانے سے شہر چلایا۔ اس بات کو کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے دو اور بچے ہیں، لیکن بڑے بیٹے فیروز خان کو میں اپنی جان سے زیادہ پیار محبت کرتی ہوں، کیونکہ اسی معصوم کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی تھی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔